بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے مسائل اور حال، انسان کتنا مختار ہے اور کتنا مجبور۔ سوال میں نے پڑھا ہے کہ صوفیہ کرام کا ایک فلسفہ ہے، فلسفہ جبر و قدر، جس کے مطابق انسان جو کچھ کرتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو کاتب تقدیر لکھ چکا ہوتا ہے۔ انسان کے اپنے بس میں کچھ نہیں ہوتا، اس کے مطابق انسان آزاد ہو گیا کہ وہ غلط کام کرتا ہے اور یہ سمجھنے کہ جو کر رہا ہے وہ لکھا جا چکا ہے، اس کو کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ کسی کام کا کرنا اور کسی سے بچنا اس کے بس میں نہیں۔ وہ آزمائش جن سے انسان بندھا ہوا ہے اس سے آزاد ہو جائے۔ جواب یہ تقدیر کا مسئلہ ہے، یہ صوفیہ کرام کا عقیدہ و مسلک نہیں، بلکہ اہل اسلام کی اکثریت کا عقیدہ ہے کہ انسان ایک حد تک بااختیار ہے اور ایک حد تک مجبور، لہذا نہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مختار مطلق ہے، نہ ہی پتھر کی طرف مجبور محض۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا کہ انسان مختار ہے کہ مجبور؟ فرمایا ایک پاؤں اٹھاؤ تو اس نے اٹھایا، فرمایا دوسرا بھی اٹھاؤ تو اس نے کہا حضرت ایک پاؤں اٹھا سکتا ہوں، بیک دونوں تو نہیں اٹھا سکتا۔ فرمایا اتنے مختار اور اتنے مجبور۔ بڑے لوگوں نے دیکھا کہ انسان اپنے ارادے و اختیار سے نیک و بد افعال کرتا ہے، انہوں نے اس کو قادر مطلق سمجھ لیا۔ ایک دوسری جماعت نے دیکھا انسان بار بار اپنے ارادے و عزم سے شکست کھاتا ہے، انہوں نے سمجھا کہ انسان مجبور محض ہے۔ مگر اہل سنت کے اکابر نے قرآن و سنت کی روشنی پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ اس کو فی الجملہ اختیار بھی دیا گیا ہے اور ایک حد تک اس کو پابند بھی کیا گیا ہے، لہذا یہ نہ قادر مطلق ہے اور نہ مجبور محض۔ وہ اپنے ارادے و اختیار سے نیک و بد میں سے ایک کا انتخاب کرتا ہے اور اس پر عمل بھی ہوتا ہے، لہذا اس پر مکلف بھی ہے اور مدح و ستائش اور عذاب و ثواب